السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصدقۃ علی المسکین صدقہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ چند ایک دو درس اس کے باقی ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے احکام و مسائل کی تکمیل ہو جائے گی۔ پچھلے چند دروس میں جو قرابت والے رشتہ دار ہیں، جس میں والدین بھی، اولاد بھی، بیوی بھی موجود ہے، یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ تو ان کے متعلق چند مسائل بیان کیے گئے تھے کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کس کو نہیں۔ آگے جو قرابت والے رشتے جو ان سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، جس طرح چاچے، تائے، ماموں، اس طرح کے جو رشتے ہیں، ان کے متعلق کہ ان کو زکوٰۃ وغیرہ دینا، تو ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ اگر تم کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو صدقہ دیتے ہو جس کے ساتھ تمہاری جان پہچان نہیں ہے، تو وہ تمہاری نیکی ہے، وہ تمہارا صدقہ، وہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی۔ لیکن اگر تم صدقہ دیتے ہو یا زکوٰۃ دیتے ہو اپنے رشتہ دار میں کسی کو، الصدقہ والصلہ، تو اس کے لیے دو نیکیاں ہیں، ایک صدقہ ادا کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور دوسرا صلہ رحمی کی، کہ اس کو اس بات کو محسوس ہوگا کہ یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ شخص میرے بارے میں سوچتا ہے، تو اسی لیے باقیوں کو چھوڑ کے اس نے مجھے دیا ہے۔ تو اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور محبت کا اضافہ بھی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رشتہ دار ایسا ہے جو ہے تو قرابت دار، اچھی جان پہچان بھی ہے، سارا کچھ ہے، قرابت والا رشتہ ہے، لیکن وہ اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ ہر بار میں نے زکوٰۃ لینی ہے۔ وہ طریقہ کار تھوڑا پھر جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ بھی تھوڑا اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے آپ کو پچھلی بار دی تھی، اس کو کسی اچھی جگہ پہ لگانا تھا جہاں سے آپ کا کاروبار چل پڑتا۔ گناہ والی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس کو پچھلی بار زیادہ رقم دی تھی، تو اس کو چاہیے تھا کہ کسی ایسے کاروبار میں لگاتا جس میں جو ہے وہ اس کو منافع ہوتا اور یہ اپنا خود کفیل ہو جاتا۔ کیونکہ جو انسان کا رشتہ دار ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو، وہ تکلیف میں ہو تو ظاہر سی بات ہے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار کہ اگر یہ میرے سے لے رہا ہے تو ہو سکتا ہے میرے علاوہ بھی اس کو کوئی دے رہا ہوگا۔ تو اس کو اگر آپ دیتے ہیں تو ساتھ اس کو اس بات کا جو ہے وہ لازمی کریں کہ میں نے آپ کو دیا ہے تو کوشش کرو کہ اس کو کسی جگہ پہ، اچھی جگہ پہ لگاؤ تاکہ آپ کو اس میں منافع آئے اور آپ جو ہے وہ اپنے خود کفیل بن جائے، آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں اگر وہ
آپ کی دی ہوئی رقم صرف آپ سے ہی لیتا ہے، آپ کی دی ہوئی رقم سے اپنا گھر کا سرکل چلا رہا ہے، اور جو اس کو تنخواہ ملتی ہے اس سے جو اپنے بچوں کا بچوں کا سرکل چلا رہا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس کی تنخواہ بھی ہے لیکن وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی تنخواہ کے ساتھ پورے سال کا نظام چلاؤں۔ وہ آپ کی رقم جو ہے وہ لے کے سائڈ پہ رکھ لیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چلاتا رہوں گا، ساتھ اپنی تنخواہ بھی لگا کے تھوڑا ساتھ ساتھ چلاتا رہوں۔ ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے، لیکن وہ آپ کی رقم کے ساتھ ساتھ تھوڑا لگا کے وہ چلا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن کام بالکل نہیں کرنا اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہو جانا کہ یار ٹھیک ہے مجھے آ رہے ہیں اسی سے میں گھر کا نظام چلا، وہ کام درست نہیں ہے رشتہ دار ہے لیکن وہ کام درست نہیں ہے۔ رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، غیر رشتہ دار بھی ہو، اگر آپ کو کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے یا وہ کے صدقہ دے رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس مال کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کاروبار شروع کیا جائے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کیونکہ یہ ہاتھ پھیلانا بھی بے شک انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ مسکین اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی ہو لیکن وہ ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، جس کو تنخواہ ملتی ہو لیکن اس کا گھر بار پورا نہ ہوتا ہو اور وہ ہاتھ بھی نہ پھیلاتا ہو، اسی کو مسکین کہا جاتا ہے نا۔ اکثر جو اسکول کالجز میں کسی سے پوچھا جائے کہ یتیم کو اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ باپ جس کا نہ ہو، اور پوچھا جائے مسکین کس کو کہتے ہیں، جس کی ماں نہ ہو۔ جو مسکین جو ہے اس کو نہیں کہا جاتا، مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی آمدنی ہے، پیسے اس کو ملتے ہیں لیکن وہ اس کا گھر کا سرکل نہیں چلتا، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ مسکین ہے تو اس کو چاہیے کہ جو اس کو زکوٰۃ مل رہی ہے اس کے ساتھ کوئی اچھا کاروبار شروع کیا جائے جس میں اس کو منافع ہو، اس کے لیے جو ہے وہ بہتری کا سبب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کی لینے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں بنائے اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ۔